اب سے انشاءاللہ آج سے سورہ یوسف کے فوائد سورہ یوسف، قرآن شریف میں ایک سورہ ہے سورہ یوسف، تو اس کی تفسیر چلے گی اور اس کے اندر کیا کیا فوائد ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر مسلسل درس میں شریک رہیں گے تو اس کے سارے فوائد ملیں گے۔ سورہ یوسف کا تعارف، اس کی پہچان۔ قرآن میں جو سورہ یوسف ہے یہ مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 111 آیت اور 12 رکوع ہے۔ 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ یہ پوری سورہ ایک ہی قصے پر مشتمل ہے۔ پوری سورہ میں ایک ہی قصہ ہے اور یہ قصہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، کسی دوسری جگہ پر دہرایا نہیں گیا۔ یہی ایک قصہ ہے جس کو قرآن شریف میں ایک ہی جگہ پر پورا کا پورا قصہ بیان ہوا ہے، ورنہ بہت سارے قصے مختلف جگہوں پر بیان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب۔ جی، حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ آپ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں۔ جی، کریم ابن کریم یعنی کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم ہے۔ آپ کا تذکرہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کریم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ کا تذکرہ سورہ یوسف میں 24 مرتبہ ہے، 24 مرتبہ۔ اس کے علاوہ 1 مرتبہ سورہ انعام میں اور 1 مرتبہ سورہ غافر میں آپ کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل، سورہ یوسف کے اندر اس واقعہ کی جتنی تفصیلات ہیں، سورہ یوسف کے اندر اس واقعے کی جتنی تفصیلات ہیں، نہ تو اسی تفصیلات عیسائیوں کے پاس ہے اور نہ ہی یہودیوں کے پاس ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ان کا وارث سمجھتے ہیں، کیونکہ بنو اسرائیل ہے نا۔ تو اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا، 11 بیٹے تھے نا، 12 بیٹے تھے۔ جی، تو ان کا ایک بیٹا جس کا نام تھا اسرائیل، وہاں سے ان کی اولاد چلی تو اس کے کہتے بنو اسرائیل۔ تو ظاہر بات ہے، تو یہ اپنے آپ کو ان کا وارث سمجھتے ہیں، ان کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن وہ ان کی تفصیلات کو وہ اتنا نہیں جانتے۔ کون؟ یہودی انہی کی اولاد ہے۔ جی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ان کے پاس بھی اس واقعے کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں، یہودیوں کے پاس بھی اتنی تفصیلات نہیں ہیں جتنی تفصیلات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ اچھا، اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی سورت کے اتارنے کا سبب کیا ہوا؟ تو سورہ کے بارے میں آ گیا کہ اس کے اندر کتنے رکوع ہے، کتنی آیتیں ہیں، اور اس کے اندر کس کا قصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تعارف ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کون ہے، کس کے بیٹے ہیں۔ جی، اب یہ ہے کہ یہ سورہ کے اترنے کی وجہ کیا ہے، سورہ کے
اترنے کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت کا شان نزول، اس کو کہتے ہیں شان نزول. یہ ہے کہ جب یہودیوں کو پتا چلا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو حضرت اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. تو اسحاق کے بیٹوں میں سے بنی اسرائیل بنے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں کوئی نہیں تھا. اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے. تو ابھی تک انبیاء کا جو سلسلہ تھا، جتنے نبی آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ سارے نبی جو آ رہے تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے تھے. یعقوب کے بعد ان کے بیٹے بنتے رہے، اور اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں تھا. نبی علیہ السلام آخر میں پیدا ہوئے. اب کیونکہ یہودی جو لوگ تھے وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزماں، جو آخری نبی آئے گا، وہ بھی ہمارے اولاد میں سے ہوگا. لیکن جب یہ تو بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوا تو ان کو وہیں سے دشمنی ہو گئی، حسد ہو گیا کہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے اور ان کے اولاد میں سے کیوں آئے. بس یہ ان کو ہو گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کو اس بات پر بہت دکھ ہوا. وہ خود حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنتے تھے. اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے ہی رہتے تھے. اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے ہی رہتے تھے. اس کے علاوہ وہ صاحب علم بھی تھے. یہودی جو تھے علم والے بھی تھے. جب کوئی عالم مخالف بن جائے تو کسی نہ کسی علمی انداز میں بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. جب ایک عالم دوسرے عالم کا مخالف بن جاتا ہے تو پھر یہ عالم اس کی علم کو نیچے سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ وہ مشرکین سے کہتے تھے، کیونکہ یہودی بھی تو علماء تھے نا، اس میں بھی تو بڑے بڑے جاننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے. چنانچہ وہ مشرکین سے کہتے تھے، کیا کہتے؟ تم ان سے یہ بات پوچھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے، حضرت اسماعیل اسلام کے اولاد میں سے آئے. تو یہ ان کے اولاد میں یہ بھی عالم علم والے تھے، تو وہ ان کی اولاد کو، ان کے اندر سے حضور جو پیدا ہوئے تو وہ ان کو نیچا دکھاتے تھے. تو مشرکین سے کہتے تھے کہ ان کے پاس کیا ہے، تم ان سے یہ بات پوچھو، یہ بات پوچھو. تو وہ پوچھنے کے لیے بھیجتے تھے کہ تم ان سے بات پوچھو اور ان سے یہ بات پوچھو، اور وہ خود پیچھے رہتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے. کسی کو نیچے گرانا ہو نا تو پھر وہ کہتے ہیں آپ یہ سوال ذرا کرو ان سے. تو ظاہر بات ہے وہ سوال نہیں دے پائیں گے. دیکھا میں کہتا ہی تھا نا کہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے. تو اس طریقے سے وہ مشرکین کو بھیجتے تھے، ڈائریکٹ نہیں جاتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر جواب ٹھیک دیا تو چپ رہیں گے، اور اگر غلط دیا تو پھر ہمیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا. دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. بس اس لیے وہ پیچھے رہتے تھے، ڈائریکٹ نہیں جاتے تھے، دوسروں کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے سوال پوچھو، اور جواب غلط آیا تو وہ پروپیگنڈا کرتے تھے، ان کی مخالفت میں بات اڑاتے تھے، اور اگر جواب صحیح آیا تو چپ رہتے تھے. چنانچہ انہوں نے 3 سوالات پوچھوائے. جی، ایک سوال، یہ سورہ کے نازل ہونے کا کیا سبب ہے، اس پر بات چل رہی ہے. یاد رکھنا ذرا ذہن میں، بہت دھیان سے بات سننا، بہت فائدہ ہوگا. جی، تو ایک سوال یہ تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے. کہا جا کے پوچھو تو، کیونکہ اس سورہ کے اندر ان کا بھی قصہ ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے.
اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ بتائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے عرب لوگ فلسطین سے چل کر مصر آ کر آباد ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تو فلسطین میں رہتے تھے نا، ہاں، اور وہاں سے نکل کر کہاں پر؟ مصر میں آ کر آباد ہوئے. تو ان کی نظر میں ان سوالات کا جواب دینا ناممکن تھا. وہ یہودی یہی سمجھتے تھے کہ یہ سوالات کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا، ان کے ذہنوں میں یہی تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان تینوں سوالوں کا جواب عطا فرمایا، کیونکہ وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ ہی دیتے تھے، اور اللہ کو تو سب چیز کا علم ہے. تو اللہ نے ان کو جواب عطا فرمایا. بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ ہی اتار دی. جو علم ان کے پاس بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم ہمارے نبی کو بھی دے دیا. جی، تو وہ حیران ہو گئے. اس سورت کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں. تو یہ سورہ کے اترنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، ہاں، کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے تو یہودیوں کو دکھ ہوا، حسد ہوا. وہ ان کو گرانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے مشرکین سے کہا تم یہ سوال کرو، یہ سوال کرو. تو ان میں سے یہ 3 سوال جب دیے ہیں تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پورا سورہ نازل ہوئی، سوال کے جواب میں سورہ نازل ہوئی. تو اب اس سورت کی خصوصیت کیا ہے؟ جی، یہ تو سورہ کے اترنے کا سبب بنا. کیا وجہ ہوئی یہ سورہ اتری؟ سوال کے جواب میں. اب یہ سورت کی خصوصیت کیا ہے، کیا فائدے ہیں سورت کے؟ اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، یاد رکھنا، اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، اس میں بہت سارے اسباق ہے اور سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں. جس رنگ کا بندہ بھی اس سورت کو پڑھے گا اس کو اس میں سے اپنے رنگ کا سبق ملے گا. جیسی بھی طبیعت ہوگی اس سورت کو پڑھنے والے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے بھی اس کو کوئی نہ کوئی سبق دیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا، اس قصے کو احسن القصص فرمایا، یعنی یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے، قصوں میں سے بہترین قصہ ہے. اچھا، قرآ لوگ جو قاری ہوتے ہیں نا وہ اس کو سورہ احسن کہتے ہیں، اس سورت کے نام. اور زاہد لوگ اس کو سورت زہد کہتے ہیں، اور عارف لوگ اس کو سورت معرفت کہتے ہیں کہ اس میں معرفت بھری ہوئی ہے. اور زاہد لوگ کہتے ہیں اس میں زہد بھرا ہوا ہے. اور غمگین لوگ اس کو سورت راحت کہتے ہیں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں وہ اس سورت کو اس میں سے کہتے ہیں کہ اس میں بہت راحت ہے، تو ان کو راحت ملتی ہے، ان کا غم دور ہوتا ہے. اور محبین لوگ اس کو سورت حب کہتے ہیں. محبین لوگ جو محبت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو سورت حب ہے. اور عابد لوگ اس کو سورت ریاضت کہتے ہیں، عابد لوگ. اور قرآن مجید کی زبان میں اس کو سورت یوسف کہتے ہیں. تو دیکھا، ہر ایک رنگ کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے، رنگ اس کو کہتے ہیں نا. جس رنگ کا بھی بندہ اس کو پڑھے گا اس کو اس میں سے اپنے رنگ کا سبق ملے گا. یہ رنگ سے مراد یہ لوگ زاہد لوگ، عارف ہے، غمگین ہے، محبین ہے، عابد ہے، قرا ہے. زاہد لوگ یعنی جو دنیا سے پرہیز کرنے والے، جو ایک مقامات ہوتا ہے زہد اللہ تک پہنچنے کا، اس کی تفسیر پچھلے اسباق میں چلی گئی، تو اس کو کہتے ہیں زاہد. ویسے زاہد کا معنی بچنے والا، یعنی دنیا کی زیادہ نعمتوں کو استعمال کرنے سے بچنا، ضرورت میں رہنا، اس کو کہتے ہیں زاہد. جی، سورہ یوسف اور دوسری سورتوں کے فضائل. حدیث پاک میں سورت کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. مثال کے طور پر
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب یہ سورت کی خصوصیت کیا ہے وہ بتا دیا. اچھا اب سمجھو کہ سورہ یوسف کے پڑھنے کے فائدے کیا ہے. سورہ یوسف کے فائدے کیا ہے؟ جو شخص سورہ یوسف کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ موت کی سختی میں اس کی مدد فرماتے ہیں. سورہ یوسف کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ موت کی سختی میں اس میں مدد فرماتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص چاہے کہ اس سے غم دور ہو اس کو سورہ انعام پڑھنی چاہیے. غم دور ہو تو اس کو سورہ انعام پڑھنی چاہیے. اور جو شخص چاہے کہ اس سے عذاب قبر دور ہو اس کو سورہ اعراف پڑھنی چاہیے. اور جو شخص چاہے کہ اس کے اندر سے منافقت نکل جائے اس کو سورہ انفال پڑھنی چاہیے. اور جو شخص چاہے کہ اسے غصے سے نجات مل جائے اس کو سورۃ العصر پڑھنی چاہیے. اور جو شخص چاہے کہ اس کے دل کی تنگی اور بوجھ دور ہو اس کو معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے. اور جو شخص چاہے کہ اس سے اس کے حالات کی بلا دور ہو جائے مصیبت دور ہو جائے اس کو سورہ یوسف پڑھنی چاہیے. یہ سورہ انسان کے حالات میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. جی تو یہ سورہ یوسف کے فائدے ہوئے. تو دیکھا ایک تو سورہ یوسف مکی ہے اس میں کتنی آیتیں ہیں اور اس میں کتنی رکوع ہے اس کے بارے میں آ گیا. دوسرا اس سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرو کس کے بیٹے ہیں. جی اور تیسری چیز بتائی کہ سورہ یوسف کے اترنے کی وجہ کیا ہے شان نزول. چوتھی چیز بتائی سورہ یوسف کی خصوصیت کیا ہے. اور پانچویں چیز ہے سورہ یوسف کے پڑھنے کے فائدے کیا ہے اس پر عمل کرنے سے کیا فائدہ. ٹھیک ہے اب اصل سورہ شروع کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ترجمہ سنیے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شروع اللہ کے نام سے. وہ اللہ کیسا ہے جو مہربان ہے. مہربان نہیں بہت مہربان ہے. الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی. تلک آیات الکتاب المبین یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے. کتاب المبین یعنی حق واضح کرنے والی. ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا. انا انزلناہ قرآنا ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے. عربین جو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو. لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. یہ نبی جی ہم نے تم پر یہ قرآن بما اوحینا یعنی وحی کے ذریعے بھیجا. حاضل قرآن یہ قرآن اس کے ذریعے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سنانا چاہتے ہیں. نقص سنانا چاہتے علیک احسن القصص بہترین واقعہ سنا جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. جی یہ تو اتنی آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے دیکھو شروع میں آیا الف لام را. اس سورت کی ابتدا میں 3 حروف ہے الف لام را.
ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے معانی اور مفاہیم کیا ہے۔ البتہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معانی بتا دیے، تاہم مفسرین نے بھی حروف مقطعات کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کی ہے۔ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ، اور لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ تو الف لام میم یہ کوڈ ورڈ ہے۔ تو اس کے اندر سے اگر اشارہ نکالو تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کا پیغام ہے جبرائیل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو اس لیے نازل فرمایا کہ کفار اور مشرکین کو یہ سمجھایا جا سکے کہ حروف مقطعات کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، کہ کفار اور مشرکین کو یہ سمجھایا جا سکے کہ دیکھو جو عربی زبان تم بولتے ہو، جن حروف سے وہ بنی ہے وہی حروف اس قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر تم ان حروف سے ایسا کلام بنا کر دکھا دو تو ہم تب تمہیں مانیں۔ یعنی وہاں کے مشرکین جو عرب تھے وہ بھی تو عربی بولتے تھے نا، تو ان کو یہ دکھانا تھا کہ جو عربی زبان تم بولتے ہو، جن حروف سے وہ بنی ہیں وہی حروف اس قرآن میں ہیں، جیسے الف لام میم۔ تو فرمایا تم اس کو استعمال کر کے تم حروف کو ایسا کلام بنا کر دکھا دو تو ہم تب تم کو مانے کہ ہاں تم عربی جانتے ہو۔ چنانچہ اگر سارے انسان اور جنات آپس میں مل جائے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، وہ سارے کے سارے مل کر بھی قرآن پاک کی آیات جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اور یہ حروف مقطعات کیوں اللہ نے اتارے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو اس میں اشارہ ہے، یہ بتا دیا۔ دوسرا، یہ عرب مشرکین جو تھے ان کو بتانا تھا کہ دیکھو تم عربی نہیں جانتے، اگر عربی جانتے ہیں تو ان سے تم آیت بنا کر دکھا دو۔ اور یہ تیسری وجہ یہ تھی کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، دوسری حکومتوں کے اندر ایک اشارے ہوتے جو عام پبلک نہیں سمجھ پاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اشارے ہیں۔ جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں اشارے کام کر جاتے ہیں۔ اشاروں کے ذریعے محب اور محبوب ایک دوسرے کو ایسے پیغامات پہنچاتے ہیں، اشاروں کے ذریعے سے محب اور محبوب ایک دوسرے کو ایسے پیغامات پہنچاتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ حروف مقطعات ہے، وہ ایک اشارے ہے نبی اور اللہ کے درمیان میں۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان میں ایک ایسا سر اور بھید اور کوڈ ورڈ ہوتے ہیں جو کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان حروف مقطعات کو آپس میں ملائے تو بعض اوقات بامعنی لفظ بن جاتا ہے، جیسے ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را، دوسری جگہ پر فرمایا ہا میم، اور تیسری جگہ پر فرمایا نون۔ یہ سب الگ الگ سورہ کے شروع میں۔ اب اگر ان تینوں کو آپس میں ملائے تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے، الرحمن کا لفظ بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشاروں سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عربی کے شاعر نے کہا لا تحسبی ان نسین الایجاف قلت لها قفی فقالت لی قاف۔ اے میرے محبوب تو یہ مت بھولنا کہ ہم اونٹ دوڑانا نہیں جانتے، ہم اونٹ دوڑانا نہیں جانتے۔ میں نے اس سے کہا قفی، تم رک جاؤ، اس نے جواب میں کہا قاف۔
یعنی تمہیں پورا لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ تو اس طرح سمجھ جائیں گے کہ تم مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہو، اس لیے کافی کافی ہے. تو ایک کوڈ ورڈ ہے قاف. قاف کہا یعنی سمجھ جاؤ کہ ٹھہر جانا ہے، قیفی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے کہ محب اور محبوب کے درمیان ایک حرف اشارہ بن گیا. قاف کہنے سے دوسرا سمجھ گیا کہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے. قاف. اسی طرح حروف مقطعات بھی اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے درمیان اشارات ہیں. جی تو یہ ساری، اب کن کن صورتوں میں یہ حروف مقطعات کتنے آئے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. جی کہیں یاسین آیا ہے، کہیں طٰہٰ آیا ہے، کہیں صاد آیا ہے، کہیں قاف آیا ہے، کہیں ہا میم عین صید صاد ہا کاف ہا یا عین صاد آیا. تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ صورتوں میں آیا ہے. جی اس سورہ کے شروع میں الف لام را کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لی، اور را سے مراد ربوبیت. جی را سے مراد ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربوبیت میرے ہی لیے ہے، یعنی پالنا. جی اللہ ہمیں پال رہے، ربوبیت میرے ہی لیے ہے. کیونکہ اس سورہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کیسی تربیت کی ہے. تو را سے مراد ربوبیت، لام سے مراد لی، اور الف سے مراد اللہ. تو الف لام را ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام کی تربیت کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بچپن میں ان کو ایک آزمائش میں ڈالا، پھر وہ کیسے کامیاب ہوئے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا فرمایا، پھر نبوت سے سرفراز فرمایا، پوری تربیت ہوئی نا، پھر ان کو تاج و تخت ملا. یہ سب کچھ تربیت کے ضمن میں آتا ہے، اور ان سب چیزوں کا بیان اس صورت کے اندر ہے. اس کے علاوہ چونکہ والدین نے بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس لیے سورہ میں ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم سب کو بھی ایک سبق ملے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی. یہ بھی سبق ہمیں ملے گا اس صورت سے. تو چونکہ اس پوری سورہ میں تربیت کا مضمون تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں الف لام را حروف کو نازل کر کے بتا دیا، دیکھو اصل مربی تو میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہے. تم نے اگر تربیت پانی ہے تو میرے کلام سے تربیت پانا سیکھو. تو اب ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تربیت کی ہے، تو ہم بھی اپنی اولاد کو کیسی تربیت کریں، وہ سورہ یوسف کے اندر آپ کو ملے گا. تو یہ شروع کے اندر ہی ہے. اب جو میں نے آیتیں پڑھی تھی، اب اس کی تفسیر شروع ہو رہی. یہ الف لام را کی تفسیر تھی. اب تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے، کتاب المبین یعنی حق واضح کرنے. قرآن مجید کتاب مبین کیسے؟ واضح کرنے والی کھلی کتاب. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ حلال اور حرام کو واضح کرتی. کھلی کتاب کیوں؟ کیا وجوہات ہے اس کو کتاب مبین فرمایا؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کو واضح کرتی. دوسری وجہ حدود اور احکام کو خوب کھول کر بیان کرتی. جی حدود اور احکام کو کھول کر بیان کرتی. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہودیوں کے دماغ کھل جائے، اس سے یہودیوں کے دماغ کھل جائے. واقعی قرآن مجید نے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح کھول کر بیان کیا
کہ اب ان یہود کے پاس اس کتاب کی حقانیت تسلیم کرنے اور اس کو کلام خدا ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ایسا کھول کر بیان کہ یا تو اس کتاب کو حق مان لو، اس کے ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تلک آیات الکتاب المبین. اس کے بعد فرمایا قرآنن. کیا آیت تھا؟ انا انزلناہ قرآنن، قرآن مجید. کہ قرآن مجید کے اور بھی کئی نام ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا. اب لفظ قرآن پر بات سنو کہ قرآن مجید کے اور بھی کئی نام ہیں جو خود قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. کیا ہے ایک نام؟ تبارک الذی نزل الفرقان. یہ فرقان قرآن مجید کا نام. انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب بھی قرآن مجید کا نام ہے. یاسین والقرآن الحکیم، حکیم بھی قرآن مجید کا نام ہے. بل هو قرآن مجید، مجید بھی قرآن مجید کا نام ہے. انہ کتاب عزیز، عزیز بھی قرآن مجید کا نام ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا، نور بھی قرآن مجید کا نام ہے. تو دیکھو قرآن، تو قرآن مجید کے کتنے نام ہیں خود قرآن کے اندر ہے. اب عربین، انا انزلناہ قرآنا عربیا، یعنی جو کتاب مبین ہے، جو یعنی کھلی کتاب ہے، واضح کرنے والی جو کتاب ہے، اس کو ہم نے قرآن عربی، عربی میں اتارا. انزلناہ قرآن عربی، عربی زبان میں، یعنی بلغتکم. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا. عربین کا مطلب کیا ہے؟ ان مشرکین کو بتانا تھا کہ قرآن کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا، تمہاری جو زبان ہے اسی زبان میں نازل ہوا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، کوئی اور زبان میں نازل ہوتا، ہمیں کیا پتا کہ اس میں کیا باتیں ہیں. چنانچہ فرمایا ہم نے تمہاری زبان میں ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ہمیں کیا پتا، تم تو دوسری قرآن میں، ہم تو پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو تمہاری زبان میں اتارا. عربی زبان کی اہمیت سنو. تم عربی زبان سے حدیث پاک میں آتا ہے تم عربی زبان میں 3 وجوہات کی بنیاد پر محبت کرو. عربی زبان سے 3 وجوہات کی بنیاد پر محبت کرو. ایک تو یہ کہ میری زبان عربی ہے، نبی علیہ السلام کی، اس لیے محبت کرو عربی زبان سے. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، اس لیے اس عربی سے محبت کرو. اور تیسرا یہ کہ جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. ان 3 وجوہات کی بنا پر ہر مسلمان کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے. آج کل نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو انگریزی سے بہت محبت ہے اور یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے. جی، اس پر کسی شاعر نے شعر لکھا ہے، سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی. سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی. اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والے انگلش زبان سیکھنے پر ناز مت کرے، ناز نہ کرے. یہ ایک واسطے کی زبان ہے جس کا تعلق فقط اسی دنیا سے ہے. ہاں، عربی زبان کو سیکھنے کی تمنا کرے، کوشش کرے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جنت میں جنتیوں کی زبان ہوگی. جی، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے جی ہمیں عربی نہ پڑھائے، بس ترجمہ پڑھا دو، عربی نہ پڑھاؤ. بھائی جب زبان نہیں سیکھیں گے تو پھر ترجمہ کیسے جانیں گے؟ عربی زبان سیکھنے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ بچوں کو سکھانا شروع کرے تو وہ بھی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. آخر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پشتو کون سکھاتا ہے؟ اس کو انگلش کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ ہی سکھاتے ہیں نا. ہم تو حیران ہوتے ہیں کتنی مشکل زبان بھی بچے سیکھ جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ماں باپ بچوں کو جو زبان سکھائے وہ سیکھ جاتے ہیں. ہمارے بچے اگر عربی نہیں سیکھ پاتے ہیں تو اس میں قصور ماں باپ کا ہے. اگر خود نہیں سکھا سکتے تو پھر استاد کے پاس بھیجے، اور اگر نہ تو خود سکھائیں گے نہ ہی استاد کے پاس بھیجیں گے
تو غفلت کے مرتکب ہو جائیں گے. بھئی عربی زبان کا سیکھنا ہماری زندگی کا شوق ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی قرآن مجید کو پڑھ سکے اور سمجھ سکے. تو کیا آیا؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس واضح کتاب کو یعنی قرآن کو نازل کیا کس زبان میں؟ عربی میں. کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون. اب اس کو دیکھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کیوں نازل کیا؟ وجہ بتا دیں، تاکہ تم سمجھ سکو. کیونکہ انہی کی زبان ہے نا، تو اس لیے سمجھنا آسان ہو جائے. تاکہ تم ایمان لا سکو، یعنی تاکہ تم ایمان لا سکو. سمجھ سکو مانا کیا؟ تاکہ تم ایمان لا سکو. یہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے انسان کو عقل سے ایک طرف ہٹایا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ دین کو سیکھنے کے لیے عقل کو ایک طرف رکھ دو. قرآن، یہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ تم عقل کو ایک سائڈ پر رکھ دو، بلکہ یہ نہیں کہا کہ دین سیکھنے کے لیے عقل کو ایک طرف رکھ دو. نہیں، بلکہ دین اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ عقل مند انسان کو سمجھ آتی ہے. جس کی عقل صحیح ہو تو دین اسلام کی بات کو وہ سمجھے گا، اور سمجھے گا نہیں بلکہ واہ واہ کرے گا کہ بالکل یہ عقل کے مطابق ہے. ایسی باتیں ہیں. جس کی عقل ہی فیل ہو تو پھر اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اسی لیے تو کہا کہ سمجھنے والے کے لیے تو جس کی عقل صحیح ہوگی تو ضرور خوش ہو جائے گا کہ کیا بات کہی ہے. عقل تو ہو، اس لیے کہ دین فطرت ہے، یہ نیچرل دین ہے. یہ دین کون سا ہے؟ یہ بناوٹی نہیں ہے. جتنے مذاہب ہے وہ سب بناوٹی ہے ابھی، سمجھے؟ اور یہ دین اسلام جو ہے وہ نیچرل دین ہے اور فطرت دین ہے. عقل تو ہو مگر سلیم ہو تو سمجھ سکے. اگر عیار ہو جائے تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر عقل سلیم ہوگی تو اسے دین کی ہر بات کے اندر معارف اور حکمت نظر آئے گی. اس لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو اور فقط دین کو سیکھو. آنکھیں بند کر لو، کچھ مت دیکھو، فقط دین کو سیکھو. نہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے، دین اسلام کہتا ہے آنکھیں کھولو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. دین اسلام کہتا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی نشانی. انظروا الم ترو، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دین اپنی پیروی کرنے والوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے. دین زبردستی کسی پر ڈالا نہیں جا رہا ہے، بلکہ جس کو دین دیا جا رہا ہے، دین خود کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آنکھیں کھولو اور آسمان اور زمین اور نشانیوں کو دیکھو اور سمجھو، پھر دین اختیار کرو. جی، دین اپنی پیروی کرنے والوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ آنکھیں کھولنے کا حکم دے رہا ہے. قرآن حکم دے رہا ہے آنکھیں کھولو اور دیکھو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اسی اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے. اگر تم عقل سے کام لو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے تو تم جگہ جگہ پر اس مالک الملک کی نشانیوں کو اپنے سامنے پاؤ گے. جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر واقعی کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے ابن امین، عبداللہ بن سلام، ابو عتبہ یمانی. یہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سن کر اسلام لائے. یہ تینوں حضرات یہود کے بڑے بڑے علماء تھے. اور ان کی عقل سلیم تھی اور طبیعت کے اندر سچ کی تلاش تھی. اس لیے جب انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات سنی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی. دیکھا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ایک آیت پوری ہوئی.
نحن نقص علیک احسن القصص، انشاءاللہ یہاں سے کل کریں گے. نحن نقص علیک احسن القصص. ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس سبق کو اور اس سورہ کے اندر بہت سارے فوائد ہے جو وقت پر سمجھ میں آتے جائیں گے، جس سے ہمیں اولاد کی تربیت کا بھی سبق ملے گا. دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں ان حالات میں کیسے ہمیں رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، دشمن ہو تو اس سے کیسے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ملیں گی. دھیان اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور پوائنٹ کو بھی لکھتے جاوے اور اس کے بعد دوبارہ بھی اس کو سنتے جاوے. تو انشاءاللہ سورہ یوسف، ویسے بھی کئی لوگوں کے اندر شوق تھا کہ ہمیں تفسیر شروع کرے، قرآن کی تفسیر، تو ہم نے سوچا کہ چلو سورہ یوسف کی پہلے تفسیر کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں مل جائیں. اور ہمیں اس وقت میں حالات بھی جو چل رہے ہر انسان پر اور پورے عالم کے بھی، تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے بچنا چاہیے، تو اس میں قرآن کیا اشارہ کر رہا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں ملے گی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو بہت نفع ہوگا.